بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل احترام بزرگ و دوستو، معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے آداب کا سلسلہ اور اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں اختلاف اور اختلاف کے آداب کیا ہیں اس کو انشاءاللہ اس کا مذاکرہ کریں گے۔ گزشتہ بات عرض کی گئی تھی کہ شکایت کے آداب کیا ہیں۔ شکایت ہی کی ایک قسم ہے اختلاف۔ جس طرح مختلف آداب ہیں اسی طرح اختلاف کے بھی آداب ہیں۔ اختلاف انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب ہمیں اس امت کو سکھائے ہیں۔ آداب اس لیے نہیں ہیں کہ اختلاف ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ اختلاف تو امت میں انسانیت میں باقی رہے گا، لیکن آداب اختلاف یہ اس لیے ہیں کہ ہمارا اختلاف آپس کی مخالفت تک نہ پہنچے۔ آپس کا اختلاف آپس کی مخالفت تک، آپس کی نفرتوں تک، آپس کے بغض تک، تفریق تک، دشمنیوں تک نہ پہنچے۔ اختلاف کے آداب اس لیے نہیں ہیں کہ اختلاف کو ختم کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت سی دعائیں مانگی، اور اس میں ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اے اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ اس دعا کو موقوف کر دیا گیا، اور اس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپس میں جو اختلاف ہے اس میں اتحاد کی شکل کیسی بنائی جائے۔ اختلافات کے ہوتے ہوئے آپس میں اتفاق کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، اکرام کے ساتھ وہ کیا شکلیں ہیں، وہ کیا صورتیں ہیں، وہ کیا آداب ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی کا نام اجتماعیت ہے، اور اسی کا نام اتحاد ہے۔ ہم اتحاد کو، اجتماعیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہوں وہ دوسرا وہی کہے، سب میرے جیسے ہو جائیں، سب میری کہی ہوئی بات پر آ جائیں۔ یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی، وَمِنْ آيَاتِهِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہروں کو، ان کی زبانوں کو اور ان کے رنگ کو مختلف بنایا ہے۔ ہمارے چہرے دوسروں سے، ہمارا مزاج دوسروں سے، ہماری زبان دوسروں سے یہ اختلاف رکھتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا
ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرست. ہر گلیرا یعنی ہر پھول کے اس کا رنگ، اس کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے. ہر پھول کی رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ. ایسا نہیں کہ سارے پھولوں کا رنگ ایک ہی ہے، سارے پھولوں کی خوشبو ایک ہی ہے. تو مزاج میں اختلاف ہونے کی وجہ سے رائے میں بھی اختلاف ہوتا ہے. رائے میں اختلاف، سوچ میں اختلاف، اور یہ برا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر میں جو مقابلے پر آئے تھے صحابہ اکرام کے، جو کفار مشرکین ان کو وہ قیدی بن کر آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کو کیا کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس امت کے بڑے لوگوں میں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے. اس امت کے سب سے بڑے آدمی ہیں حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر کے. بات سامنے آئی تو دونوں کی الگ الگ رائے ہے، اور یہ جو رائے میں جو اختلاف ہے، یہ سوچ میں جو اختلاف ہے، یہ مزاج میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہے. اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا کہ عمر، تمہاری مثال تو حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے دعا کی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ یہ نافرمانوں کو زمین پر مت چھوڑ، ان کو سب مٹا دے. فرمایا عمر تمہاری مثال حضرت نوح، حضرت موسیٰ جیسی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال تو ابراہیم اور عیسیٰ جیسی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی. تو مزاج میں اختلاف یہ انبیاء علیہ السلام کی طبیعتوں میں بھی تھا، اور پھر حضرات صحابہ کی مزاجوں میں بھی تھا، اور یہ بات ان کی سوچ میں، ان کی رائے میں یہ چیز ہو رہی تھی، اور یہ چیز آگے چلی. خلافت کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وظیفہ تقسیم کرنا چاہا تو مشورہ کیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وظائف کو یعنی مطلب مال کو تقسیم کیا ضرورت کو مقدم رکھ کر، کس کی کتنی ضرورت ہے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وظیفے جو ہے برابر برابر تقسیم ہوں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے آپس کی سوچ میں، آپس کی رائے میں اختلاف ہونا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ آداب اس لیے بیان نہیں کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں اس لیے نہیں سکھائے گئے کہ اختلاف بالکل سے ختم ہو جائے. یہ تو فطرت کے خلاف ہے. سب کا مزاج ایک جیسا نہیں کر سکتے، تو سب کی سوچ ایک جیسی نہیں کر سکتے، سب کی رائے ایک جیسی نہیں کر سکتے. یہ فطرت ہے، اس کو باقی رکھا جائے گا. آداب اسی لیے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ مختلف رائوں کے ساتھ، علمی لائن میں مختلف رائے ہوتی ہیں، کاروبار کے لائن میں مختلف رائے ہوتی ہیں، گھر کی زندگی میں میاں بیوی کے، بچوں کے اور ماں باپ کے درمیان، تو آداب یہ سکھائے اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی رعایت کرنے سے مختلف سوچ کے ساتھ، مختلف رائوں کے ساتھ، آپس میں اختلاف، رائے کے اختلاف کے ساتھ کیسے ہمیں رہنا ہے، اس میں اتحاد کی، اتفاق کی اور مل جل کر محبتوں کے ساتھ رہنے کی فضا بنے، کہ ہمارا آپس کا اختلاف چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ معاشرے کا ہو، یہ مخالفت پر نہ جائے،
بغض و عناد پر نہ جائے، نفرتوں پر نہ جائے، دشمنیوں پر نہ جائے، ان آداب کی رعایت نہیں کریں گے تو یہ چیز وہیں تک جائے گی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کے آداب سکھائے، روزے کے آداب، زکوٰۃ کے آداب، اسی لیے آپس میں اختلاف ہوگا تو اس کے آداب سکھا رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کی اور قیامت تک آنے والی امت کی رہبری کی، حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ مزاج میں اختلاف، طبیعت میں اختلاف، سوچ میں اختلاف، ان سب کے باوجود آپس میں محبتوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ بڑوں کے ساتھ بھی ہوگا، بچے کا باپ کے ساتھ، بیٹی کا ماں کے ساتھ، کپڑوں میں، کھانوں میں، چیزوں میں، چیز ہوتی رہتی ہے، گھر کی زندگی میں، اور بڑے ہوں گے کاروباری زندگی میں، باہر کی زندگی میں۔ تو اس میں آپ نے جو سکھایا ہے محبت، اکرام، بڑے ہیں تو ادب، بڑے ہیں تو شدید سے شدید اختلاف کے ساتھ آپس میں، بڑے ہیں تو ادب کو باقی رکھنا، اکرام کو باقی رکھنا، احترام کو باقی رکھنا۔ یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کیونکہ یہ طے ہے کہ اختلاف ہوگا ضرور، مگر یہ چیز مخالفت تک نہ جائے، کیونکہ مخالفت بہت نقصان لاتی ہے۔ گھروں کے اندر مخالفت کا ماحول آ جائے، میری یہ رائے تھی، ان کی یہ رائے ہے، میری یہ بات ہے، ان کی یہ بات ہے، اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ مخالفت جو ہے گھروں کے اندر بھی نقصان پہنچاتی ہے، خاندانوں میں نقصان پہنچاتی ہے، اور اسی طرح ہر شعبے میں نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی بنیادی جو چیز ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، وہ ادب کیا ہے؟ وہ ہے ہمیں اکرام کو مضبوط کرنا ہے، آپس کا اکرام۔ حضرات صحابہ کی اگر زندگی دیکھیں، خلفائے راشدین کے 4 دور ہیں، دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی اور دور علوی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد تم بہت ہی اختلاف دیکھو گے، کیا کریں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایک ایک دور صحابہ کا ہمارے لیے نمونہ ہے، رہبری ہے۔ امت میں فتنے پیدا ہوئے تو اس وقت کیا کریں؟ یہ حضرت دور صدیقی جو ہے نا، یہ رہبری کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سال کا جو دور ہے، اس تاریخ کو اس نظریے سے دیکھیں کہ 2.5 سال کے مختصر سے عرصے میں امت میں پیدا ہونے والے جو بڑے بڑے فتنے تھے ارتداد کے، ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کیا، اور جب فتوحات آئے، مال آیا، مال کی فراوانی آئی، دنیا آنے لگی، تو اس وقت مسلمانوں نے، صحابہ نے اپنی زندگی کو کیسے سنبھالا، یہ رہبری ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کو دور فاروقی، یہ فتوحات کا دور، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دور اگر ہم دیکھیں کہ اغراض والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، شرارت پسند، فساد پسند، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، کمیونٹی میں، خاندانوں میں، دوستوں میں۔ جب وہ اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، جب ایک کو دوسرے سے لڑا دیتے ہیں، تو اس موقع پر کیا کریں؟ اس موقع پر کیا کریں؟ ان کے دور میں ہی حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں یہی اغراض والوں نے مخلصین کی جماعت حضرات صحابہ کی، ان میں اختلاف پیدا کرا دیا، ان میں اتنا اختلاف کے بات مقابلے تک آ گئی، جنگ جمل، جنگ صفین۔ ایک بات یہاں میں عرض کروں کہ ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان واقعات میں کہ یہ صحابہ کا اختلاف کیا ہوا، اور اس پر ہماری زبانیں چلتی ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تلک دماء طہر اللہ ایدینا، یہ صحابہ اکرام کے پاک خون تھے، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، اس سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا ہے۔ لہذا اس چیز پہ ڈسکس کر کے اپنی زبانوں کو جو ہے نا
کیا نہ کریں، اپنی زبانوں کو جو ہے نا فتنے میں نہ ڈالیں کہ ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ اس بارے میں، لیکن ان کی اس زندگی میں سب سے بڑی جو چیز ہمیں دیکھنی ہے، جو ہمیں سکھایا گیا، وہ یہ تھا کہ اتنا بڑا اختلاف ہونے کے باوجود آپس کے محبتوں میں، اکرام میں، ملنے جلنے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مقابلے پر آ گئے۔ ہم اس لائن سے اس سیرت کو دیکھنا ہے کہ جب اغراض والے دونوں طرف مخلص، حضرت زبیر جنتی ہیں، حضرت طلحہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، دو طرف، لیکن اغراض والے جو ہے نا ہمیشہ یہی کرتے ہیں گڑبڑ کر کے۔ تو اس موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، ایک آدمی جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے نعوذ باللہ میں نے زبیر کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زبیر جنتی ہیں اور ان کا قاتل جہنمی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ہمارا مخالف ہے تو بس گیا، اچھا ہوا، نہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر پڑے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو رک کر ان کے ہاتھوں کو، ان کی انگلیوں کو بوسہ دینے لگے۔ یہی وہ ہاتھ ہیں غزوہ احد میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھی۔ زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے ساتھ بہت اکرام کا اور بہت ان کی خدمت کا معاملہ فرماتے تھے۔ تو اختلاف اتنا ہونے کی سب سے بڑی اس کو نہیں چھوڑا۔ بہت مشہور قصہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ شیطان ہمیں ان چیزوں میں لگاتا ہے کہ ان کا اختلاف ہوا کیا۔ ہماری زندگی میں قرآن یہ سبق دیتا ہے ان واقعات سے کہ اتنے اختلاف، کسی نے ان کو اتنا اختلاف کی سطح پر کھڑا کیا تو ان کا آپس میں اکرام کیا تھا، ان کا آپس میں معاملہ کیا تھا۔ ایک آدمی غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مزاج دیکھیں، صحابہ کی معاشرت دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی غالباً کوئی اور صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن جب کھانے کا نمبر آتا، کھانے کا وقت آتا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جماعت میں آ کر ان کے دسترخوان پر بیٹھتے۔ کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک آدمی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کھانے کے وقت میں ہمارے دسترخوان پر آ رہے ہیں۔ بلوایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے ہاں کھانا اچھا ملتا ہے، اور میری رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کہا کہ ان کو آنے دو۔ تو اصل میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کہ اتنا زبردست اختلاف ہونے کے باوجود آپس میں انہوں نے اکرام کو، آپس میں انہوں نے احترام کو، ادب کو، اس کو انہوں نے باقی رکھا۔ سوچیں اگر ہمارا مزاج کیا ہے، ہم سے اگر کوئی اختلاف کر لے، ذرا سی ہماری رائے کے خلاف اگر کوئی بول دے، ہماری سوچ کسی کی سوچ سے اگر ٹکرا جائے، حالانکہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت یہ بنائی ہے، اس کی سوچ مختلف، اس کی رائے مختلف، ہر لائن میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اگر ذرا سی ہم اس اختلاف کو مخالفت تک لے کے چلے جاتے ہیں، نفرتوں تک لے کر چلے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر جو ہے زیادتیاں ہوتی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ادب کا ہم نے اس اصول کو چھوڑا ہے۔ سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا ادب کہ بے ادبی، بے اکرامی ہرگز نہ ہو، چاہے اختلاف کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اتنے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اس امت کا ملہم کہ جن کی زبان پر فرشتے بولا کرتے تھے، ایسے بڑے آدمی،
کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ فلاں زمین کے بارے میں ہمیں آپ سے بات کرنا ہے. تو بات چیت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ منگوا کر خط لکھا اور ان آنے والوں کے نام پر وہ زمین لکھوا دی، اور پھر فرمایا دیکھو جاتے جاتے ایک کام کرو، یہ حضرت عمر کو دکھانا اور ان سے دستخط لے لینا. تو وہ لوگ سیدھے خوش خوش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد اس کاغذ کو بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کاغذ دیکھا، دیکھ کر جو ہے نا اس کو پھاڑ دیا. سوچیں، کاغذ پھاڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاغذ پھاڑنے کے بعد سیدھے یہ لوگ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. آ کر انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ امیر خلیفۃ المسلمین وہ کاغذ انہوں نے پھاڑ دیا. سمجھ میں نہیں آ رہا امیر آپ ہیں یا عمر ہیں. یہ چیزیں ہوتی، امیر آپ ہیں یا عمر ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیں، کتنا اس میں اکرام ہے، کتنا احترام ہے. فرمایا امیر تو عمر ہے لیکن اطاعت میری کرنی ہے. تو حضرات صحابہ ایسا، یعنی کسی چیز میں کوئی رائے الگ ہوتی تھی تو اس کے باوجود اتنا لحاظ رکھتے تھے، اتنا اکرام کرتے تھے، اس کو جو ہے مخالفت تک، اس کو نفرت تک، اس کو عداوت تک، دشمنی تک نہیں لے جاتے تھے. اسی طرح ایک چیز ہے مسائل میں، جس طرح رائے میں اختلاف ہوتا ہے مسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے. بہت سے مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، فروعات ہیں، اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف ادب کے ساتھ ہو، اختلاف اکرام کے ساتھ ہو. سینکڑوں مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، لیکن ہوتا کیا ہے، اس چیز کو اگر ہم نظر انداز کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی تضحیک ہوتی ہے، ایک دوسرے کا تمسخر ہوتا ہے. مذاق مسئلے کا نہیں ہو، مذاق دین کا ہو رہا ہے. جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم ضروری ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم بھی ضروری ہے. بے ادبی جو ہوتی ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. اختلاف میں اگر ادب کا خیال نہ رکھا گیا تو بے ادبی ہوتی ہے، اور یہ بے ادبی ائمہ پر، محدثین پر، فقہا پر، اصل ان پر ہو رہی ہے، لیکن بات جا رہی ہے دین پر. حالانکہ ان کے دلوں میں کیسا، سبحان اللہ، ان کے دلوں میں کتنی ایک دوسرے کی عظمت تھی. ہم اس چیز کو دیکھیں. خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد کے دور کے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیسے کیسے الفاظ اپنی دعاؤں میں، اپنے بیانات میں استعمال کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے، مشہور واقعہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پہنچے جہاں ان کی قبر ہے. نماز پڑھانے کا جب وقت آیا، فجر کی نماز غالباً، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین کرنا، آمین کو زور سے بولنا، یہ افضل ہے. اس پر ان کے دلائل ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھانے لگے تو اس نماز میں انہوں نے آمین کو آہستہ کہا اور رفع یدین کو چھوڑ دیا. تو بعد میں کسی نے پوچھا تو فرمایا، بعض مرتبہ اس واقعے کو سن کر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی سنت چھوڑ دیے. سنت رفع یدین کرنا جس طرح سنت ہے، اسی طرح رفع یدین کو ترک کرنا یہ بھی سنت ہے. آمین کو آواز سے کہنا جس طرح سنت ہے، آمین کو آہستہ کہنا بھی سنت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تحقیق ہے. امام ابو حنیفہ کی ایک تحقیق، امام شافعی کی ایک تحقیق. اس کو کس طرح بولنا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امام ابو حنیفہ کی تحقیق پر اپنی تحقیق کو پیچھے کر دیا. یہاں پر ان کے اکرام میں تحقیق ہے. تو اجتہادی فروعی مسائل میں افضل غیر افضل، ان مسائل میں ہوتا یہی ہے. لیکن ایک دوسرے کا تو ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، سلف صالحین ہیں، سبحان اللہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مولانا احمد رضا خان صاحب سے کہ
ان کے دونوں میں کیسے اختلافات، قیام کے بارے میں، عرس کے بارے میں، میلاد کے بارے میں، کئی مسائل میں اختلاف. لیکن یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب نام لیتے تو مولانا احمد رضا خان نام عزت سے، ادب سے لیتے، احترام سے لیتے. علم کا ادب، نسبت کا ادب، یہ ہمارے بڑوں کے اندر بڑی یہ چیز. اختلاف اپنی جگہ، مسلک پر، اپنے مسلک پر ڈٹے رہنا، اپنے مسلک پر جمے رہنا، اپنے مسلک پر مضبوط، لیکن اکرام، لیکن ادب. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ کسی نے کسی مسئلے پر بات کرتے ہوئے بغیر مولانا کے احمد رضا خان کے ذریعے سے نام لے لیا. کہا کہ احمد رضا خان نے اس طرح کہا. حضرت بہت ناراض ہوئے. فرمایا کہ مولانا کہو، علم کی نسبت کا ادب کرو. اختلاف اپنی جگہ. یہ چیزیں زندگیوں میں برکتیں لاتی ہیں. سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ اختلافات کے باوجود آپس میں ایک اجتماعیت کی شکلیں بنتی ہیں. شکلیں بنتی ہیں. ایسا نہیں کہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. میری رائے میں، آپ کی رائے، ہر ایک کی رائے اپنی جگہ، لیکن ان سب کے ساتھ اجتماعیت کی ایک شکل، اتحاد کی ایک شکل، امت پنی کی ایک شکل جو نظر آنی چاہیے، اس کی بنیاد اکرام اور ادب ہے. ایک واقعہ ایسے عرض کروں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دلی میں حضرت کے شاگرد حضرت احمد حسن امروہی، بہت بڑے محدث، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے حضرت کے شاگرد آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں تھے. گفتگو کرتے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں مسجد کے امام صاحب کی قرات بڑی بہترین ہے، ایسا کریں کہ کل فجر کی نماز ہم وہاں پڑھ لیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت کے شاگردوں میں سے، ارے وہ تو ہمارے حضرت کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے. اچھا، تو یہ بات حضرت کے کان میں پہنچ گئی. کچھ نہیں کہا. رات کا وقت تہجد کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے، شاگردوں سے کہا کہ فجر چلو ہم دوسری جگہ پڑھیں گے. اپنے شاگردوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے اس مسجد میں. فجر کا وقت تھا، پہچانے نہیں کسی کو. نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد مجمع میں دیکھا لوگوں نے کہ بھی کچھ علماء صلحاء کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، نئے نئے اجنبی ہیں. کون ہے؟ تعارف کیا گیا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند ان کے شاگرد، احمد حسن امروہی رحمت اللہ، بڑے بڑے. تو امام صاحب پوری زندگی انہوں نے حضرت کو برا بھلا، حضرت کی، تو فوراً کہا آپ حضرت آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، میں تو آپ کو برا بھلا کہتا ہوں. تو حضرت دیکھیے نا، اصل میں چیز کیا ہے کہ اختلاف کے آداب میں ایک ادب، للہیت، اخلاص ہو، اکرام ہو، اللہ کے لیے ہو، قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر ہو، تو آدمی میں نفسانیت اور انانیت اور آدمی میں بغض، عناد اور مخالفت نہیں کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا. تو حضرت نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے آپ میرے بارے میں کہتے ہیں، مجھے تو آپ سے عقیدت ہے. دیکھو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو آپ سے آپ جو کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، وہ آپ کا کہنا صحیح ہے، کیونکہ آپ کو جو بات میرے بارے میں جو پہنچی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہوں، واقعی جو شخص توہین کرے اس کے بارے میں تو یہی بات کہنی چاہیے آپ جو کہہ رہے ہیں. یہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. لیکن ایک بات یہ ہو گئی کہ آپ ذرا کنفرم کر لیتے یہ چیز میں نے کہی یا نہیں کہی. یہ چیز میں نے نہیں کہی ہے. اگر آپ پھر بھی آپ کو اعتراض ہے تو میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ تو امام صاحب حضرت کے قدموں میں گر گئے، حضرت مجھے معاف کرتا. یہ ہمارے اکابیر کا، ہمارے سلف صالحین کا، یعنی بڑی بڑی چیزوں میں اختلافات کے باوجود ان کے دلوں میں ایسی محبتیں، ایسا اکرام، ایسا، یہ صرف کیوں؟ اس لیے کہ یہ آداب کہ اکرام کو نہیں چھوڑنا ہے، بے ادبی نہیں کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ہاں میں ہاں ملانا ہے.
ہاں میں ہاں ملانا یہ مطلوب نہیں ہے، آدمی کی اپنی رائے ہے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی کہ دینی مسائل میں بھی جو اختلاف، ان مسائل میں کبھی بھی مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ اماموں کا، محدثین کا، فقہا کا۔ اور ایک چیز ہے کہ اختلاف مخالفت تک نہ پہنچے۔ ایک ادب یہ ہے کہ ہر خیر کے کام کرنے والے، جتنے بھی دنیا میں خیر کے کام کرنے والے ہیں، مختلف شعبے ہیں، مختلف افراد ہیں، دین کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو اپنا شریک، اپنا معاون سمجھنا ہے۔ ایک جماعت دوسری جماعت کا، ایک فرد دوسرے فرد کا، اس سے اختلاف اسی لیے ہے کہ وہ اپنے کو مخالف سمجھتا ہے۔ ایک فرد دوسرے فرد کو مخالف اس لیے، حالانکہ اگر دیکھا دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ادب ہے کہ کیسے یہ چیز اختلاف سے بچی جائے کہ آدمی جو ہے نا، ہر جماعت دوسری جماعت کو اپنا دست و بازو سمجھے کہ بھئی یہ میرے معاون ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ مکتب میں پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھلا رہے ہیں، فلاحی اداروں میں کام، مختلف ہزاروں شعبے ہیں۔ لیکن کیا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مخالفت سے بچانے کے لیے یہ چیز، یہ تربیت فرمائی، سارے خیر کے کاموں کو اپنا کام سمجھ کر معاون سمجھو اور ان کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ اگر ہم سمجھیں وہ مقصد کیا ہے، دین کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا۔ مدرسہ والے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ دین کی خدمت۔ تبلیغ والے کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ دین کی خدمت۔ رفائی کام والے، وہ امت انسانیت کی بھلائی، تاکہ ان کے دلوں میں ان کی ضرورتیں پوری ہو، دلوں میں امت کی انسانی اسلام کی محبتیں پیدا ہو۔ سب کا مقصد، اگر اپنے مقصد کی طرف اگر غور کریں، ایک مقصد ہے، وہ مقصد اللہ کے دین کی خدمت ہے اور انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ شکلیں الگ الگ ہیں، صورتیں الگ الگ ہیں، شکلیں اور صورتیں بالکل الگ الگ۔ تو دوسروں کے کاموں کو سراہنا، اپریشیٹ کرنا، مدرسے والے تبلیغ والوں کے، تبلیغ والے مدرسے والوں کی، خانخواہ والے تبلیغ والے، یہ زبان سے اپریشیٹ کرنا، سراہنا، تعریف کرنا، تعریف کرنے میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لینا، اعتراف کرنا اور لوگوں کو متوجہ کرنا، بھئی ماشاءاللہ دیکھو یہ ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، ذرا اس کی طرف متوجہ ہو، یہ لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، لوگوں کے لیے ضرورتوں کا انتظام کرتے ہیں، آپ ذرا اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو ہمارے ہی جو آپس میں خیر کے کام کرنے والے ہیں، یہ اختلاف پیدا کر کے مخالفتوں تک پہنچیں گے۔ اس لیے ایک ادب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی حدیثوں سے کہ خیر کے مختلف کام کرنے والے ایک دوسرے میں معاون ہو جائیں۔ کام تو ہر ایک پورا نہیں کر سکتا، ہر آدمی اپنا کام کرے گا۔ بھائی مدرسہ پڑھانے والا وہ کام کرے، وہ کرنے والا وہ کرے، مشکل ہے، لیکن معاون بنتا ہے، دعاؤں سے، زبان سے اپریشیٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کی محنتوں کا احترام ہو، ایک دوسرے کی بڑے بڑے مسائل میں حضرات صحابہ کا اختلاف، وراثت کے مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ یہ ہیں، جب انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید ابن ثابت کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا، دیکھو علم دنیا سے کیسے اٹھتا ہے، اگر تمہیں دیکھنا ہے تو دیکھو یہ دنیا سے علم کیسے اٹھ رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں نہیں، یہ دیکھو نا، یہ چیزیں میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، یہ ہمیں عملی زندگی میں لانا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات کہتے تھے، تقسیم، تنقید، تردید، تکفیر، یہ بڑے 4 ترتیبیں ہیں۔ سب سے پہلے شیطان ہمیں تقسیم میں لاتا ہے۔ تقسیم کا مطلب کیا ہے؟ تقسیم کہ بھئی کہ
ہم جو ہے نا سب کو معاون نہیں سمجھ رہے، موافق نہیں سمجھ رہے، ایک نہیں سمجھ رہے، میں ہوں۔ آدمی تقسیم پہ آتا ہے، تقسیم پر جیسے ہی آتا ہے شیطان اسے تنقید پر لے جاتا ہے۔ تنقید کہتے ہیں کرٹیسائز کرنا۔ کرٹیسائز کا مطلب وہ کیا کر رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں، ارے وہ تو بالکل نہیں کر رہے جو میں کر رہا ہوں۔ جب کرٹیسائز جب ہوتا ہے خیر کے کاموں میں، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر بات جاتی ہے تردید پر، ارے وہ تو بالکل غلط ہے، میں ہی صحیح ہوں۔ تردید، ایک دوسرے کو رد کرو۔ اب دیکھیں اس چیز میں کہ کیسے معاشرہ ہمارا اپنے معاشرے کو نمونہ بنانا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا، اور یہاں تک چلتے چلتے پھر تکفیر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ اس کو کافر، یہ اس کو کافر، یہ اس کو اسلام سے خارج، وہ اس کو اسلام سے خارج۔ تو اسی لیے سب سے پہلی چیز تقسیم سے آدمی، سب ہم ایک امت ہے، ہمیں ایک امت ہے، ہم پورے اختلاف کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود، اختلاف سوچ کے باوجود، گھر میں، کاروبار میں، مسجد میں، ہر جگہ ہم ایک امت پناہ بن کر، ہم ایک رہ کر ہم اس کو بتائیں گے، ہم دکھائیں گے اپنے اندر کے اپنی رائے پر جمنا، یہ بھی ایک ادب، اپنی رائے پر جمنا اور اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط نہیں کرنا، میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، تو بھی مان۔ اور ایک چیز ہے، جو اختلافی مسائل ہیں، اختلافی باتیں، اختلافی مسائل، اس کو آپس کی گفتگو میں ہرگز نہیں لائیں، بس یہ ایک بڑا ادب ہے۔ ایک الگ طبقہ ہے علماء کا، علم کی روشنی میں دلائل کی بنیاد پر وہ کریں گے، ان کے لیے وہ الگ مسئلہ ہے، جب وہ بات کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، ان کی بات میں اخلاق اور اکرام، احترام سب۔ لیکن عام امت کے لیے فقہی باتوں کو، اختلافی باتوں کو آپس کی مجلسوں میں، آپس کی گفتگو میں، اس سے ماحول اختلافی بنتا ہے۔ اختلافی ماحول نہیں بنانا ہے، اختلافی ذہن نہیں بنانا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے۔ اسی لیے اختلافی باتوں کو اجتماعی طور پر نہیں چھیڑنا ہے۔ اجتماعی طور پر کا مطلب مسجد ہے، مثال کے طور پر مسجد میں امام ہے، مسجد میں ذمہ دار ہے، مسجد میں یا کوئی ادارہ ہے، ادارے کے ذمہ دار ہے، اور اسی طرح واٹس ایپ گروپ ہے، گروپ میں نہیں، ایسی باتیں جو اختلافی ہیں نہیں، اس کو نہ مسجد کے ممبر سے اس کو لایا جائے، نہ کسی ادارے کا بڑا اس کو کہا جائے، نہیں۔ ایک ماحول دیکھو نا، اختلافی باتوں پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، مین چیز یہی ہے۔ جو اجتماعی جگہ ہیں، مسجد ہے، ادارے ہیں، اور جہاں پہ امت جمع ہوتی ہے، اور جو ذمہ دار ہیں کمیونٹی کے، یہ، اور اسی طرح آج کے زمانے میں جیسے سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، وہاں ہرگز اس میں اختلافی مسائل کو، فقہی باتوں کو اس میں بالکل نہیں لانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، جب ہم اختلافی باتیں لاتے ہیں نا، برکت اٹھ جاتی ہے۔ سب سے بڑی برکت کیا اٹھتی ہے، ہم اختلافی باتوں میں الجھ کر رہتے ہیں، ملک کے اور ملت کے مسائل کو ہم غور نہیں کرتے، وہ استعدادی اٹھ جاتی ہے۔ ملک کے اور ملت کے جو مسائل کتنے بڑے مسائل ہیں، یہ جو ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ شیطان پوری کوشش بات کر رہا ہے ہماری توجہ اصل کام سے ہٹائے اور ہمیں ان چیزوں میں الجھائے۔ اسی لیے اللہ کے واسطے اختلاف سے بچنا، اختلافی مجلسوں سے بچنا، اختلافی محاذ قائم کرنے سے بچنا۔ بیت المقدس کی تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے داخل ہو رہے تھے، اس موقع پر عیسائی مناظرہ کر رہے تھے، آسمان افضل ہے یا زمین افضل ہے، اور دلائل قائم ہو رہے تھے۔ ایک عیسائیوں کی ایک جماعت کہہ رہی تھی آسمان افضل ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔
دوسری جماعت کہہ رہی تھی نہیں زمین افضل ہے کیونکہ ان کی موت یہاں پر ہوئی اور 3 دن تک یہاں رہے، سولی پر یہاں لٹکائے گئے، پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا، نہیں یہ زمین افضل ہے۔ یہ دونوں لڑ رہے ہیں اور یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس موقع پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک تاریخ ہے، آج ہم خود دیکھیں، اسی لیے اختلاف بہت عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر جگہ انتشار ہے، ہر جگہ اختلاف ہے، ایک ماحول توڑ پھوڑ کا۔ دنیاوی ادارے تو پہلے سے ہی، اب دینی ادارے، دینی ہماری آپس کی مجلسیں، ہر آدمی ذاتی اعتبار سے اپنی ذمہ داری کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے امت پہ پھوٹ پڑے اختلاف۔ میں بتاؤں آپ کو کیوں؟ دیکھو، 2 بڑے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ایک ادب یہ ہے کہ چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ 2 بڑے جب اختلاف کرتے ہیں تو بڑوں کا اختلاف محبتوں، اکرام، اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب ان کے جو چاہنے والے جو آپس میں خود بخود بن جاتے ہیں اور بن کر ایک دوسرے پر جو کیچڑ اچھالتے ہیں، اس سے ان کی دین اور دنیا کیسے تباہ ہوتی ہے اور ماحول گندا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک ادب یہ بتایا، بڑوں کے اختلاف میں، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے خاندان کا ہو، چاہے ادارے کا ہو، بڑوں کے اختلاف کو بڑوں تک رہنے دینا، اس میں منہ نہیں کھولنا، اس سے فتنے دبے رہتے ہیں۔ فتنے اسی وقت اچھلتے ہیں جب چھوٹے اس میں بولنا شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے بڑوں کے اختلاف میں چھوٹوں کو ہرگز نہیں، کیونکہ اختلاف کرنے کی استعداد ہونی چاہیے۔ استعداد کے بغیر اختلاف کریں گے تو نفرت تک جائیں گے۔ آج ہمیں نفرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے، اس چیز کا لحاظ ہی نہیں رکھ رہے۔ کبھی بھی اختلافی باتوں کو زبان پر ہرگز نہیں لانا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، بڑی عجیب حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيت الدنيا مؤثرة وشحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي رأي برأيه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جب 4 باتیں تم دیکھو لوگوں میں، 4 باتیں، اس وقت کیا ہے وہ سمجھو، وہ دور بڑا خطرناک ہے۔ بس اب اس موقع پر تم بس اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، دوسروں میں الجھو مت، دوسروں کے مسائل میں الجھو مت۔ جب 4 باتیں دیکھو، 4 باتیں، آپ نے فرمایا فعلیک بنفسک، اپنا دیکھ لو، اپنی آخرت بناؤ، اپنے دین کو سنبھالو، کیونکہ تم جب دوسروں کے معاملات میں پڑو گے تمہارا دین بھی برباد ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا۔ وَذَرْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، ہاں لوگوں کے مسائل میں اس کو ہوتا گڑبڑ، اس میں سب سے اس میں کیا ہے؟ اعجاب کل ذی رأی برأیہ۔ فرمایا 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا رأیت الدنیا مؤثرة، جب تم دیکھو لوگ دنیا کو پریفرنس کر رہے ہیں، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں دین پر، دنیا 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 دنیا، اس حدیث کی روشنی میں ماحول کو کا دیکھیں، دنیا کو بار بار دنیا کو مقدم کر رہے ہیں۔ وَشُحًّا مُطَاعًا، ایسا بخل، اندر کی بخالت ہے، طبیعت کی بخالت ہے، شح، جس کی پیروی کر رہے ہیں، اندر سے طبیعت میں بخالت آ گئی ہے، نہ محبتیں ہیں، نہ اندر سے جو ہے نا وہ اکرام کی، محبت کی، نہیں، دل تنگ ہو چکے ہیں، بخالت آ چکی ہے۔ وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، نفس جو بولا اس کے پیچھے۔ اور چوتھی چیز بڑی خطرناک ہے، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر آدمی اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، ہر شخص یہ ہے، ہر شخص اپنے آپ کو اختلاف کا حل سمجھ رہا ہے آج، ہر شخص، ہاں ہر معاملے میں میری ایک مستقل ایک رائے ہے۔ کوئی بھی ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے نا سوشل میڈیا پر، فوراً میں اپنی ایک رائے پیش کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے ایک رائے بھیجی، فوراً وہاں پہ 2 گروپ بنتے ہیں، ایک تائید کرتا ہے، دوسرا اعتراض کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تکرار شروع ہوتی ہے۔ پھر یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں تنقیص پر، یہاں تک کہ تفریق پر جاتی ہے، اور یہ چیزیں ہمیں اصل کام سے محروم کر دیتی ہے، اصل کام سے محروم کر دینے والی چیز۔
میں نے جیسے عرض کیا کہ اصل کام کیا ہے ہمارا؟ اصل کام ملک اور ملت کے جو مسائل ہیں، کیا دیکھیں نا، امت ارتداد میں جا رہی ہے، ہمارے نوجوان جو ہے نا بے دین ہوتے چلے جا رہے ہیں، بد اخلاقیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے. کیسے ان کی تعلیمی تربیتی فکر کا اس میں کسی کا، ہمیں اس سے فرصت نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پر کہاں سوچیں گے؟ سوچنے کی استعداد اسی وقت ہوگی جب ہم ان چیزوں کو ہٹائیں گے. سوچنے کی استعداد. اسی لیے بہت خطرناک چیز، شیطان ہمیں الجھا رہا ہے فروعی مسائل میں، اختلافی مسائل میں، چیزوں میں. نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کیسے نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صلو کما رأیتمونی، جیسے مجھے دیکھا ویسے پڑھو. اب آپ نے کبھی رفع یدین کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی آپ نے، تو یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مشکات شریف کا درس دے رہا تھا کتاب الصلاۃ میں نے ایک مرتبہ مطالعہ کیا تو اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک 200 مسائل میں اختلاف ہے، 200 مسائل میں فقہا کا، لیکن ان سب کے باوجود 2 منٹ میں 2 رکعت ہم پڑھتے، 2 منٹ میں. اب ان مسائل کو اپنی کوشش کا محور بنائیں. میں ایک مثال میں بتا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے مسائل صرف فقہی نہیں ہے، دین نہیں ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بھی ہم مسئلے بنا لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بڑے بڑے کام جو ہمارے ہیں، جو اصل مقصد ہے، اس سے وہ برکت اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی توفیق ہی نہیں ہوتی. یہ بات طے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو اعمال نکلے ہیں نماز کے بارے میں کسی بھی، وہ قیامت تک باقی رہیں گے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. تو آپ کا کوئی عمل، آپ کے اقوال افعال، اور اسی لیے ایک مسئلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمل کا مذاق یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک آدمی رفع یدین کر رہا ہے لیکن اس کا مذاق نہیں، سنت کی تحقیر ہے، سنت کی تحقیر ہے. تو ضروری جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے ہماری نسلوں کا ایمان پر، دین پر محفوظ ہونا. ان کو وہ مسائل، ملک کے مسائل، ملت کے مسائل، کتنے مسائل ہیں. اللہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عمل، میں نے 4 بار آخر میں یہ حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں. بات اصل میں یہی تھی کہ فرمایا کہ اذا رأیت الدنیا مؤثرۃ، جب تم دیکھو کہ دنیا کو لوگ ترجیح دے رہے ہوں اور اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہوں اور اپنی بخالت کے پیچھے چل رہے ہوں، ہر آدمی اپنی رائے پر مصر ہے، بس جو میں بولا وہی صحیح ہے، کوئی کسی کے بات سننے تیار نہیں. آپ دیکھو نا گھروں میں باہر کے ماحول میں ہر آدمی اپنی اعجاب، قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ اعجاب کل ذی رأی برأیہ. ہر آدمی اپنے کو اختلاف کا اہل سمجھ رہا ہے، صحابہ کے اختلاف میں بولنے والا بن رہا ہے، فقہا کے اختلاف میں زبان کھولنے والا بن رہا ہے، علماء کے اختلاف میں زبان کھولنے والا بن رہا ہے. ہر آدمی یہ اعجاب ذی رأی کل ذی رأی برأیہ. بس اور دوسرا اپنی رائے پر، میں جو بولا وہی صحیح ہے، کسی کی بات سننے تیار نہیں. ایسا ماحول، تو اس موقع پر کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا فعلیک بنفسک، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو. کام کرتے رہو، اپنی فکر کرو. لوگوں کے معاملات کہ بھی اس کو ٹھیک کروں، اس کو ٹھیک کروں، اس کو ٹھیک کروں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے. آپ نے فرمایا مردوں سے کہ بھئی اس کے ٹیڑھا پن کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. اگر اس ٹیڑھا پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو پھر کیا کریں؟ اس کے ٹیڑھا پن سے ہی فائدہ اٹھا لو.
یہ حدیث ہے مشہور، سنا ہے. اس حدیث کی روشنی میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. کسی سسٹم کے اندر کوئی کمزوری ہو، کوئی کوتاہی ہو، کمی ہو سسٹم کے اندر، کسی نظام کے اندر ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اچھے طریقے سے دور کر سکتے ہیں، کریں. اچھے طریقے کا مطلب اس کی اچھی رائے دیں، اچھا اس کے لیے حکمت کا، محبت کا، اکرام کا، ادب کا. سختی، ہاں اگر سختی کرنا چاہا کہ بھئی یہ سسٹم درست کرنا ہے، یہ نظام کو صحیح کرنا ہے، وہ نظام ٹوٹ جائے گا. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وہ نظام ٹوٹ جائے گا، سسٹم ٹوٹ جائے گا. اب امت کو جو فائدہ وہاں سے پہنچ رہا تھا وہ نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے، اگر مجھے اس سسٹم سے اگر مجھے اتفاق نہیں ہے تو میں کوئی اور کام کروں، دین کے کام بہت ہیں. لیکن اختلاف کا ماحول، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی کہ زمانہ بہت بہت خطرناک ہے. ہر جگہ انتشار اختلاف کا ماحول، دین میں، دنیا میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں. ہمیں جو ہے نا سب سے بڑی چیز اپنا اصول کیا باقی رکھنا کہ میں ادب، بڑے ہیں تو میری رائے اگر ادب کے ساتھ، احترام اکرام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ہاں اس چیز کو میں ہر اختلاف میں نہیں پڑھنا. ہاں زبان میری اختلاف کے معاملے میں نہیں کھلنی چاہیے. فروعی اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو بنیاد بنا کر اس پر مجھے جو ہے نا ڈسکس نہیں کرنا ہے. ہاں جہاں تک ہو سکے مجھے اس چیز سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا خیر کے کاموں میں اور اہم کاموں میں ہمیں مل کر جو ہے نا اس میں کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں جو اتحاد کی، اختلاف کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کی نسبت پر ہمیں آپس میں جوڑے، آپس میں اکرام کو، اخلاق کو، ادب کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے. ہمیں اپنے جو ایشوز ہیں، اپنے جو فروعی ایشوز ہیں، مسائل ہیں، اور چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ فقہی ہو، چاہے وہ کوئی اور اپنے ذاتی ہو، ان کو بنیاد بنا کر آپس میں مخالفت، بغض، عناد اور نفرت کا ماحول نہ بنائیں بلکہ محبتوں کی فضا بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفر